السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 71 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے توحید کے بارے میں شروع ہونے والا سلسلہ اب بھی کسی نہ کسی اسلوب میں جاری ہے۔ سورۃ الانعام کے اس حصہ میں مطالعہ سے انسان کو توحید کا مفہوم اچھی طرح سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، توحید اور شرک کو جس مومن نے سمجھ لیا اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جو شرک کے گڑھے میں گر گیا تو جہنم کی کھائی میں گر گیا۔ جامع ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگا کرو، جہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ سے مانگا کرو۔ فرمایا قل اندعو، کہہ دیجئے میرے نبی، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اطہر سے اللہ رب العالمین یہ بات نکلوا رہے ہیں۔ قل اندعو من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ما لا ينفع ولا يضرنا، جو نہ تو نفع دے سکیں اور نہ نقصان دے سکیں، یعنی ہم ان لوگوں کو پکاریں، ان ہستیوں کو پکاریں، ان چیزوں یا بتوں کو پکاریں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے حدیث نقل ہے کہ آپ نے فرمایا، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اگر دنیا کے تمام انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں وہ ہرگز نہیں پہنچا سکتے، پر جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، ساری دنیا جہان کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ سوائے اس کے کچھ نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ اور آگے فرمایا پھر کیا حال ہوگا کہ جب وَنُرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے، بعد اذ ہدانا، ہدایت آنے کے بعد۔ اللہ کے نبی سے کلوایا جا رہا ہے کہ کتنا برا وقت ہوگا کہ اگر ہمیں ہدایت آ جانے کے بعد پھر برائی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ كالذي استهوته الشیطان، تو ہم تو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، فی الارض حیران، جو حیران ہو کر زمین میں سرکردہ پھرتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان جیسے شیطان کے دھوکے میں آ جائیں، جو حیران و پریشان ہو کر دنیا میں مارا پھرتا ہے۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ، اس کے ساتھی اس کو پکار رہے ہیں، إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، ہدایت کی طرف۔
یا جیسے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ فرمایا کہ تقوی والوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے لوگ ہمیں اللہ کی طرف پکار رہے ہیں اور شیطان ہمیں شرک کی طرف پکار رہا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا کہہ دیجئے ہدایت ہی اصل ہدایت جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب العالمین کی تابعداری کریں، فرما برداری کریں۔ یعنی مشرک کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ وہ محبت خواہ کسی ولی پیر سے ہو، کسی صحابی تابعی سے ہو، خلفۂ راشدین میں سے کسی سے ہو، ان کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ سے زیادہ محبت اور عقیدت ہو، یا اللہ کے اختیارات میں کسی کو بھی با اختیار سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی وہ شرک ہے جو غیر محسوس طریقے سے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، اور اس پر مزید ستم یہ کہ ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے شرک سے دور رہنے والوں کو ہم گستاخ کہہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اولیاء اللہ، بزرگوں، اصحاب رسل اور دیگر اہل اللہ کتاب کے جی گستاخ ہیں، حالانکہ ہمیں اس بات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ قصور ان لوگوں کا بھی نہیں ہے، اس بات کو یعنی نیت ان کی یا چاہت ان کی تو خدا تک پہنچنے کی ہے، صرف علم کی کمی ہے۔ اس بات میں ہمیں اپنی مرضی اور سوچ کو پس پش ڈال کر قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، حدیث سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آسان الفاظ میں ذرا ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں نا، تو دیکھیں دعا ایک عبادت ہے۔ یہ بات سبھی سمجھتے ہیں، کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ بس اتنا کہتا چلوں کہ دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، یعنی دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو علماء، بزرگان دین، پیر و مرشد، ہر نیک اللہ کے ولی کا دل سے احترام کریں، ان سے محبت کریں، لیکن توحید اور شرک کے معاملہ میں سمجھوتا بالکل نہ کریں۔ دیکھیں کسی کو الہ یا معبود کہنا یا سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اختیارات میں کسی کو با اختیار سمجھنا، حصہ دار سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہمیں جا بجا بیان ملتے ہیں، اگر ہم تھوڑے سے سمجھیں، تھوڑا سا شعور پہ اپنا بیدار کریں۔ انبیاء رسول یا اللہ کے دیگر محبوب بندوں پر بھی جب بھی کوئی مشکل وقت آئی تو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اللہ کو پکارا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہر مصیبت دور کر سکتا ہے، اللہ ہی ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے، وہی ہر مصیبت اور مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہمیں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ محبوب کبریا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کہ ہم قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔